السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ امید ہے آپ خیریت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سامعین، خبریں بڑی خطرناک ہیں۔ سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ ایک سیاستدان نے باقاعدہ مطالبہ کیا ہے آرمی چیف سے کہ وہ فوری طور پر مستعفی ہو جائیں، استعفیٰ دے دیں۔ یہ اس قسم کی یہ پہلے شاید نظیریں نہیں ہیں جو اب جناب مثالیں نظر آ رہی ہیں۔ یہ کس نے جرت رندانہ کی ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ محمود خان اچکزئی صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اب بھی آفر ہے کہ اب وہ آئیں اور ان کے ساتھ ملیں تو ان کو گورنمنٹ بھی بنا کے گورنمنٹ دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن محمود خان اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، عمران خان اس مرتبہ اپنے اصولوں پر کھڑا ہے اور وہ پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان میں جمہوریت کے لیے وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو جناب سوشل میڈیا، اس حوالے سے بڑے کنسرن ہے جناب حکومت کو، حکومت بڑی پریشان ہے، لوگ ان کے بڑے خوف زدہ ہیں، اور اب انہوں نے ایک خنث نکالنے کے لیے، ایک جناب ذاتی انتقام لینے کے لیے 2 پروفیسروں کو اٹھا لیا ہے۔ اس کی کیا صورتحال ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن تھوڑا سا میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ میرا خیال میں سپریم کورٹ کے جو گزشتہ روز کے احکامات ہیں، اس کی روشنی میں یہ پاکستان کے جو الیکٹرانک میڈیا اس کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ اپنی آزادی کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ آپ کہیں گے وہ کیسے اٹھ کھڑا ہو سکتا ہے؟ لیکن میں کہتا ہوں نہیں، یہ چانس بار بار نہیں ملتے۔ پاکستان کے جو ٹی وی چینلز ہیں ان کو جناب اگر وہ تھوڑی سی ہمت کریں تو وہ اپنی آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے کہ گزشتہ روز سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی توہین عدالت کیس کی۔ یہ فیصل ووڈا اور جناب دوسری طرف مصطفیٰ کمال کے خلاف تھا۔ اس میں جناب فیصل ووڈا نے جواب جمع کروا دیا لیکن معافی نہیں مانگی، لیکن مصطفیٰ کمال نے معافی بھی، غیر مشروط معافی بھی مانگ لی۔ لیکن میں اس کیس کی طرف آپ کو نہیں لے جا رہا، میں صرف ایک اس کے پوائنٹ کی طرف آپ کو اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں سپریم کورٹ نے سوال اٹھایا کہ جو رپورٹنگ کرنی ہوتی ہے وہ تو ٹی وی چینلز کرتے نہیں ہیں، لیکن مصطفیٰ کمال کی 28 ٹی وی چینلز نے نشریات پوری کی پوری دکھائیں، اور فیصل ووڈا جب پریس کانفرنس آئے تو 34 ٹی وی چینلز نے ان کو جناب پوری کی پوری نشریات دکھائیں۔ یہ بتاؤ کیوں دکھائیں؟ یہ جناب ان سے سوال کیا گیا ہے اور باقاعدہ ان کو شو کاز نوٹس سرو کر دیا گیا ہے۔ اب جو میڈیا سے تھوڑا سا بھی تعلق رکھنے والے بندے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ حکم کہاں سے آتا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آتا ہے، اور ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ چلانا ہے۔ مثال کے طور پر انہیں حکم دیا گیا کہ سینٹ کی کارروائی فوری دکھاؤ، تمام ٹی وی چینلز نے سینٹ کی کارروائی دکھانا شروع کر دی۔ بعد میں ان کی طرف سے خود کہا گیا کہ بھائی نہیں، ساری نہ دکھاؤ، ان میں سے وہ فلاں بندہ جو خطاب کرنے کے لیے آئے گا وہ اس کا نام بھی فے سے ہوتا ہے، تو اس کو دکھانا ہے آپ نے۔ تو اس طرح کی صورتحال ہے، یہ وہاں سے آتا ہے۔ اب 28 چینل ایک ہیں، 34 چینل ایک ہیں، ان سے سب سے سوال کیا گیا ہے کہ آپ نے کیوں دکھائی۔ میرا خیال میں ان میں سے چند ایک بھی کھڑے ہو جائیں اور آ کر سپریم کورٹ کو صحیح صورتحال بتا دیں کہ جناب ان کے ساتھ سلوک یہ ہوتا ہے کہ ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کی جب تصویر دکھانے سے منع کیا گیا تھا تو 1.5 منٹ کی وہ میٹنگ تھی، آرڈر دیا گیا کہ جناب تمام ٹی وی چینل مالکان کی میٹنگ ہے، سارے اکٹھے ہو گئے، انتظار کرایا گیا۔ پھر جنہوں نے بات کرنی تھی وہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا جی کہ آج کے بعد اگر آپ ٹی وی چینل چلانا چاہتے ہیں تو آج کے بعد، ابھی اسی وقت کے بعد، نہ تو عمران خان کا نام لیا جائے گا اور نہ اس کی جناب تصویر دکھائی جائے گی، اور اب آپ واپس جا سکتے ہیں۔ اتنی اس نے میٹنگ کی اور کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ جناب وہاں بات بھی، چائے بھی نہیں پلائی انہوں نے۔ مطلب یہ بھی سختی کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جب بلایا جاتا ہے چائے بھی نہیں پلائی جاتی۔ تو وہ پھر اب تک آپ کو پتا ہے جناب قاسم کے ابا اور فلاں، یہ عمران خان کی گرفتاری سے بھی پہلے کی بات ہے، آج تک ان کو بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں، عمران خان کے منہ پر نہیں آتا۔ ہاں، مہمان اگر کوئی بات کر جائے تو اس پر جناب وہ بیچارے چلا دیتے ہیں، ورنہ تو یہ نام ہی نہیں لینے پر بین ہے۔ تو یہ صرف 1.5 منٹ میں حکم سنایا گیا، لیکن اس وقت سپریم کورٹ نے نہیں پوچھا، لیکن اب تو سپریم کورٹ آپ سے پوچھ رہی ہے کہ شوکاز نوٹس کا جواب دیں۔ اب آپ کے پاس بہترین جناب طریقہ کار یہی ہے کہ آپ فوری طور پر جائیں، چند ہی بتا دیں اور جا کے کہیں جی اصل صورتحال یہ ہے، ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے مجبور ہیں، اور انہوں نے یہ ساری کی ساری پریس کانفرنس دکھائی۔ اب آتے ہیں جناب جو سوشل میڈیا سے تنگ، یہ جناب جو سوشل میڈیا اس وقت پی ٹی آئی کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے،
اور عمران خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے. گزشتہ دنوں گوہر علی خان صاحب کو، اسی طریقے سے جناب عمر ایوب کو اور رؤوف حسن صاحب کو بلایا گیا تھا FIA کے دفتر میں. 4 گھنٹے تفتیش ہوئی اور اندر کی کہانی یہ پتا چلا کہ انہوں نے کہا جی کہ علی جبران اور اظہر مشوانی جو ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے اور یہ چلاتے ہیں. اظہر مشوانی کے بڑے بھائی کو ایک مرتبہ پہلے بھی گرفتار کیا گیا تھا، 100 دن بعد رہائی ملی. اور اب یہ لوگ جناب دونوں، علی جبران بھی اور اظہر مشوانی بھی، وہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور تب یہ میڈیا چلا رہے ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ یہ جناب آپ نے اختیار باہر کے لوگوں کو کیسے دے دیا؟ تو اس لیے دیا کہ اگر پاکستان میں ہوتے تو آپ اٹھا لیے جاتے. یہاں کوئی قانون تھوڑی ہے، یہاں تو اٹھا لیے جاتے. تو اب جناب اظہر مشوانی صاحب چونکہ باہر ہیں، لہٰذا ان کے 2 بڑے بھائیوں، دونوں پروفیسر ہیں، پروفیسر ظہور مشوانی اور جناب مظہر مشوانی، دونوں کو جناب گرفتار کر لیا ہے. غیر قانونی طور پر اٹھا لیا گیا ہے. رات کو 2:30 بجے لوگ آئے، ان کے والد صاحب کی انسلٹ کی گئی اور لوگ آئے اور 4 لوگ انہیں اٹھا کر لے گئے. ہمارا ایک ساتھی جس کا نام اظہر مشوانی ہے، ان کے 2 بھائی پروفیسرز رات کی تاریکی میں 1:45 بجے ان کے گھر پہ CDD والوں نے لاہور میں ریڈ کیا. وہ ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں سیاست سے، ان کو زد و کوب کیا. ان کی والدہ کو لکوے کا اٹیک دسمبر میں ہوا تھا، وہ ان کو مین ہینڈل کیا گیا. ان کے بھائیوں کو، ان کی فیملی کو، گھر کو توڑا گیا اور ان کو اٹھا کے لے کے گئے. ہماری سوشل میڈیا ٹیم کے یہ ساتھی ہیں اور ان کے بھائیوں کے اوپر یہ تشدد کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اڑن تشتیوں میں یہ خلائی مخلوق کیوں آ کے یہ تشدد کر رہی ہے؟ اس چیز کو، یہ ویگو کلچر، یہ خلائی مخلوق کلچر، اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس ملک میں رول آف لا ہونا چاہیے. اب لاہور ہائی کورٹ میں جناب یہ پٹیشن گئی ہے اور تحریک انصاف سوشل میڈیا انچارج اظہر مشوانی کے 2 مغوی بھائیوں کو لاہور ہائی کورٹ نے بازیاب کرانے کا حکم دیا ہے. اظہر مشوانی کے 2 بھائیوں کی بازیابی کے لیے درخواست آئی تھی جناب، اور کہا گیا کہ IG اور CTD کے جناب انہوں نے ان کو لے گئے ہیں. جسٹس سید شہباز علی رضوی نے قاضی حبیب الرحمان کی درخواست پر سماعت کی. سماعت کے دوران عدالت نے کل تک پروفیسر ظہور اور پروفیسر مظہر کو پیش کرنے کا حکم دیا. ایک دلچسپ یہاں صورتحال یہ ہے کہ کیس کی سماعت کے دوران عدالت نے درخواست گزار کے وکیل سے پوچھا کہ آپ نے پہلے پولیس کو کیوں درخواست نہیں دی، جس پر وکیل نے عدالت کو بتایا کہ اس سے پہلے بھی 100 دن تک گرفتار رکھا پھر چھوڑ دیا. دونوں بھائیوں کے والد کو بھی اٹھا کر لے گئے، ان کے والد کی طرف درخواست دائر کی ہے. سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. جسٹس سید شہباز علی رضوی نے پوچھا کہ 100 دن کی کس کے پاس رہے، تو جس پر درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ وہ ڈسکلوز نہیں کرتے، خود ہی چھوڑ دیا تھا. عدالت نے کہا کہ وہ نہیں کرتے تو آپ تو کریں، لیکن کہاں پاکستان میں جرت کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ کر سکے. محمود خان اچکزئی نے جناب گزشتہ روز مطیع اللہ جان کو انٹرویو دیا اور اس نے دعویٰ کیا کہ جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے اب بھی وہ عمران خان صاحب کو چاہتی ہے کہ وہ حکومت میں آ جائے، لیکن ان کی مرضی کے مطابق کام کرے. لیکن خان ان کی مرضی کے مطابق کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس وجہ سے وہ مسند اقتدار کی بجائے جیل میں ہے، اور محمود خان اچکزئی کہتے ہیں کہ وہ کبھی بھی ان سے اب ڈیل نہیں کرے گا. کیا کہتے ہیں اچکزئی صاحب، ذرا ملاحظہ فرمائیں. اگر خدا نخواستہ عمران خان کے ذہن میں یہ وہ تھا کہ وہ ان کے تھرو اقتدار میں آنا چاہتا ہے، میرا ایمان ہے، میری معلومات نہیں ہے مطیع اللہ جان، میرا ایمان ہے اب جو ایک صحیح راستے پہ لوگوں نے چیخ پکار شروع کر دی ہے، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، ہم سب فوجیوں کی بالکل یہ خواہش ہوگی کہ جس طریقے سے بھی عمران چاہے ہم ان کو دینے کے لیے تیار ہیں، اور میرے خیال میں عمران ان کے راستے سے قبول نہیں کر رہا. PTI کے رہنما سردار لطیف خان کھوسا کا کہنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ انتہائی اس وقت غلط طریقہ اختیار کر رہی ہے، اور اس کی ناکامی کا ثبوت یہ کافی ہے کہ عمران خان صاحب کو 306 دن بعد بھی عدالت پیش نہیں کیا جا رہا. میں نے جناب کچھ وکلا سے اور کچھ دیگر دوستوں سے کہا ہے کہ ڈیٹا اکٹھا کیا جائے کہ پاکستان میں کون سا ایسا رہنما ہے جو 306 دن تک عدالت میں کبھی پیش نہیں کیا گیا. تو میرے پاس جو ڈیٹا آ رہا ہے حتمی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ غالباً پاکستان کے واحد سیاسی رہنما ہیں جن کو 306 دن بعد بھی کسی عدالت پیش نہیں کیا گیا، بلکہ عدالتوں کو کام ان کے کمرے تک، ان کی جیل تک اور وہاں نام نہاد بند کمروں میں وہ سر انجام دیا گیا.
اور اب جناب سال ہونے والا ہے لیکن عمران خان صاحب ابھی تک کسی بھی نہ ریمانڈ پر نہ کسی بھی وہ عدالت میں نہیں آئے، جج ان کے پاس چل کر آئے ہیں. یہ ایک اپنے تئیں ایک منفرد ریکارڈ ہے. آخری بات کروں گا جناب، ایک جرت رندانہ دکھائی ہے اور وہ دکھائی ہے ملتان سے جاوید ہاشمی صاحب نے. آپ کو پتہ ہے گزشتہ دنوں جب ٹویٹ کی بات ہوئی تھی کہ وہ جو 3.5 منٹ کی فلم ہے 1971 کے حوالے سے، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے حوالے سے، تو جاوید ہاشمی نے کہا تھا جی میں اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں اور میں اس کو اون کرتا ہوں. اب جناب جاوید ہاشمی صاحب نے پھر ایک مرتبہ بہت بڑا مطالبہ کر دیا ہے. اس نے کہا ہے کہ اس وقت کے جو آرمی چیف ہیں ان کو فوری طور پر استعفیٰ دے دینا چاہیے. کیا کہہ رہے ہیں جاوید ہاشمی صاحب، ذرا ملاحظہ فرمائیں. قوم کا فیصلہ ہو چکا ہے، قوم اپنا فیصلہ دے چکی ہے، اور فیصلہ یہ ہے کہ عمران خان کو انہوں نے اپنا قائد، اپنا لیڈر، اپنا رہنما، اپنا محبوب انہوں نے چن لیا ہے، اور اس کا راستہ آپ روکیں گے تو مزید ذلت و خواری آپ کی قسمت میں آئے گی. اس لیے بہتر ہے ابھی میں کہوں گا عاصم منیر صاحب سے بھی کہ آپ کو آخر 1 سال بعد بھی جانا ہے، آپ اس کنٹروورسی کے اندر مزید اپنے آپ کو خراب نہ کریں. آپ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے اور دے دے. میری بات کو بات اگر سے یہ اچھی نہیں لگے گی کہ میں چیف سے استعفیٰ مانگ رہا ہوں، میں دیانتداری سے محسوس کرتا ہوں. پاکستان کا حل ابھی اسی میں ہے. اگر آپ نے اس کو عمران خان سے ایک اور جنگ شروع کی، آپ کی حیثیت مینیمائز پہلے بھی ہو چکی ہے. اسٹیبلشمنٹ کوئی بڑا فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں بالکل نہیں ہے. بہرحال جی بہت ہی بڑی بات کی ہے جاوید ہاشمی نے. لگتا ہے ایسے ہے کہ اسے اپنی زندگی سے پیار نہیں ہے اور اسے اٹھا لی جانے، بلکہ وہ چاہ رہا ہے کہ آئے کوئی مجھے اٹھائے، مجھے گرفتار کرے. لگتا ہے ایسے کہ ایک مرتبہ پھر انہیں جیل کی یاد ستا رہی ہے. اسی وجہ سے اتنا بڑا انہوں نے باقاعدہ یہ اپنے جو ویب چینل ہے اس پر آ کر انہوں نے مطالبہ کیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے. سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھیں. مجھے اپنے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.